بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ یہ ایک خوشی کا موقع ہے اور خوشی کے موقع پر خوش ہونا عین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی اور وہی انسان کی ضروریات کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے۔ انسانی زندگی کے کئی پہلو ہیں۔ انسان جہاں جسم رکھتا ہے وہاں اس کی روح، عقل اور اس کے جذبات بھی اس کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک خوبصورت زندگی وہی زندگی ہو سکتی ہے کہ جس میں ان چاروں صورتوں، چاروں پہلوؤں کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ جہاں ہمیں اپنے جسم کی ضروریات کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہاں اس کی روح، عقل اور اس کے جذبات کا بھی پورا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم کیا کہتے ہیں کہ عید آئی، عید الفطر یا اضحیٰ، یا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی کے موقع دیے ہیں ان پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت بوریت محسوس کر رہے ہیں، یہ تو خوشی کے موقع جو ہیں صرف بچوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ سراسر ناشکری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف مواقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خوشی مناتے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرمائی اور مجھے یہ خوشی ملی تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اتنا خوشی سے چمکتا کہ جیسے 14ویں کی رات کا چاند چمک رہا ہو۔ تو اس لیے کوئی بھی خوشی کا موقع ہو تو اسے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا اور بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی منائی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ 2 دن مناتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا دن مناتے ہیں؟ تو کہا کہ یہاں کے لوگ اسی طرح یہ تہوار مناتے ہیں۔ تو جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ تہوار منائیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کو خوب سیلیبریٹ کریں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو منانے سے منع فرما دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوشی کے موقع پر، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے جو تہوار بتائے ان کو منانا، اس خوشی کے موقع پر کھانے پینے کا بھی اچھا اہتمام کرنا، یہ مسنون طریقہ ہے۔ اور خصوصاً اس عید کے موقع پر 1 دن نہیں بلکہ 3 دن خوشی منانی چاہیے، اسی لیے اس کو بڑی عید کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھانے پینے، باہم خوشیاں منانے کے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے دن ہیں، کیونکہ مومن کی کوئی خوشی وہ تب تک پوری نہیں ہو سکتی کہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرے، اللہ کا ذکر نہ کرے۔ اور عید الاضحیٰ والے دن تو تکبیرات جو ہیں وہ بلند آواز سے پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر پڑھنے جب جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاک کھجوریں کھاتے یا کوئی میٹھی چیز کھاتے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے جاتے۔ لیکن جب عید الاضحیٰ پڑھنے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کھاتے بلکہ آ کر قربانی کرتے اور پھر قربانی کا گوشت کھاتے۔ اگر اتنا صبر ہو کہ قربانی کر کے گوشت پکانے تک آپ صبر کر سکتے ہیں تو بہتر، ورنہ یہ ہے کہ عید پڑھنے سے پہلے کچھ نہ کھائیں اور عید پڑھ کے آئیں تو آپ گوشت پکنے سے پہلے، قربانی ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے کہ ہماری جو بیویاں ہوتی وہ اپنے بچے جو شیر خوار بچے ہوتے ان کو بھی دودھ تب تک نہ پلاتی جب تک کہ وہ نماز نہ پڑھاتی، تاکہ چھوٹے ہوتے ہی ہمارے بچوں کی یہ تربیت ہونی شروع ہو جائے اور ان کے یہ خون میں، ان کے دودھ میں یہ شامل چیزیں ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عیدگاہ میں جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جاتے۔ ہاں، اگر آپ سے یہ پیدل نہیں جا سکتے تو پھر آپ سواری پر بھی جا سکتے ہیں، اس میں کوئی شدت نہیں ہے، لیکن مسنون طریقہ کیا ہے کہ پیدل جانا۔ پھر اسی طرح عورتوں کو عید کی نماز پڑھنے کا کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انکرج کیا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہم چھوٹی بچیوں اور جوان بچیوں کو بھی عیدگاہ کی طرف لے جائیں، حتیٰ کہ وہ عورتیں بھی جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی۔ حتیٰ کہ سوال ہوا کہ وہ وہاں کیا کریں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا میں لازماً شامل ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو مرد حضرات اونچی آواز سے تکبیرات پڑھتے
رہیں اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں، اور جب تک امامت کے لیے کھڑا نہ ہو جائے تب تک تکبیرات پڑھتے رہیں۔ اور پھر یہ بھی مسنون طریقہ ہے کہ عید پر رشتہ داروں کے ہاں جانا اور آنا، اور ہمسایوں کا خیال رکھنا، اور فرض نمازوں کا اول ٹائم میں پڑھنا، ان کے اوقات میں پڑھنا، اللہ کو بھولنا یہ خوشی منانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالی ہمیں ان سنتوں کو اچھے طریقے سے اپنانے کی توفیق دے، اور عید کی خوشیوں کو مسنون طریقے سے سیلیبریٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔